ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو مختلف قسم کے بیانیے اور واضح حکمت عملی کا فقدان، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے کہ وہ تحریک چلانے کی بھی تیاریاں کر رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بھی باز گشت ہے. الیاس صاحب، اب یہ ساری چیزیں تو تبھی کامیاب ہوں گی جب ایک بیانیہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت. آپ کے خیال میں واضح حکمت عملی کا فقدان کیوں ہے؟ دیکھیں، پارٹی میں ہر کوئی لیڈر ہے، اس کا اپنا ایک بیانیہ ہے، ہر کوئی اس طرح چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے نا پارٹی کا جیسے جو مل کے بھی آتا ہے تو آ کے باہر جو بات کرے گا، اگر علی ظفر صاحب کو کہا ہے تو علی ظفر صاحب آ کے بتائیں. ایک بیانیہ انہیں برسٹر صاحب اور کہتے ہیں آ کے مل کے آتے ہیں برسٹر صاحب، تو وہ ان کا اپنا بیانیہ ہو. لیکن یہاں اب تو یہ صورتحال ہے کہ پارٹی کے اوپر قیادت کے علاوہ نیچے بھی جو مسئلے ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. تو یہ احتجاج کرنے کی جو کال ہے، بالکل کبھی کوئی کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے، کبھی مذاکرات کہتے ہیں. تو دوسری طرف گورنمنٹ کا بھی تو پوچھیں، گورنمنٹ کا کیا حال ہے؟ گورنمنٹ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا کوئی سنجیدہ ہی نہیں لگتا کہ آ کے مذاکرات کریں. وہ تو کسی پارٹی میں کسی کمیٹی میں ان کو شامل نہیں کرتے. تو یہ جو صورتحال ہے جب تک اس طرح ہی رہے گا تو اس طرح سمجھ نہیں لگے. دیکھیں، آج بانی نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے، تو جب تک گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، گورنمنٹ تو کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیل مانگتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو جو جیسے پہلے مذاکرات کے لیے آئے تھے تو گورنمنٹ تو ان کے کسی صورت بات ماننے کے لیے تیار نہیں مذاکرات کے لیے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا 45 47 فارم وغیرہ کو ہم نہیں تسلیم کرتے، تو کیسے گورنمنٹ کیسا مانے گی؟ تو یہ مذاکرات والی جو بات ہے وہ نظر نہیں آتی کہ کوئی اس طرح کی. جو دوسری بات ہے جس پہ گورنمنٹ بھی پریشان نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھلیں ان کے لیے، تو اس پہ گورنمنٹ بھی پریشان نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ سے پوچھیں، گورنمنٹ سے موقف لینا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے فیوچر میں، کہ کیا گورنمنٹ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو، کیا دوسری کوئی پارٹی مل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ کوشچنز جو ہیں وہ جو آنے والے دنوں میں وہ پتہ چلتے جائیں گے، کلیئر ہوتے جائیں گے. اس ٹائم تو گورنمنٹ کو کچھ نہیں اس وقت نظر، گورنمنٹ کو اس کا ادراک ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب اب بات چیت ہوئی، دیکھیں اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب پچھلے دنوں ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے وہ خود ملاقاتیں نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے ملاقاتیں نہیں کروائیں انہوں نے. تو جب اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. تو لیکن ایسی صورتحال میں ان کو دونوں کو چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی، کہ ملک کے پہلے دیکھیں. پاکستان کے لیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو چھوڑیں، پاکستان کو اکانومی کو سیدھا چلنے دیں اور ملک کو عوام کو ریلیف دیں. اب تو دیکھیں پوری پی ٹی آئی میں جو اے ٹو زی نا سب میں اختلافات پائے جائیں. آج نیچے بھی پنجاب میں بھی عہدیدار چینج ہونے پر بھی لڑائی ہو رہی ہے بڑی زبردست. اور وہ کہ جی وہ یہ عالیہ بی بی کو رکھیں گے نہیں رکھیں گے، کیا رکھیں گے، کس طرح رکھیں گے. وہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اڈیالہ جیل کے باہر سے سنیں. یہ باتیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آ کے بیانیہ دے دیتا ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں، جو لوگ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور وہ جیل میں نہیں ہیں، باہر ہیں، چاہے وہ ان کی پارٹی کے عہدیدار ہیں یا ان کی فیملی سے، عمران خان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، ان کی بات جو ہے نا وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان میں کئی جذباتیت کا پہلو ہوگا، کئی بھائی سے یا ان کے جو رشتہ اس سے قربت کا پہلو ہوگا، یا پھر وہ کمپرومائز ہے، یا وہ کسی کے کہنے پہ ایسی پھلجڑی چھوڑتے ہوں گے کہ اور جو ہے اس پارٹی کا انتشار جو ہے وہ نظر آئے. تحریک اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آپ کو تحریک انصاف کا یا عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ صرف وہی ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں. اس کا اگر یہ قوم اتنی بیتاب ہے کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو بہت آسان سا ہے نا کہ میڈیا تک جو ہے عمران خان کا ایکسس دے دیں. عمران خان بتا دیں گے بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میڈیا پہ وہ چیز آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں. اب یہ کہنا نا کہ گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے، آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عمران خان سے بات کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس یہ اس حکومت میں یہ اختیار حاصل ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ عمران خان سے جو ہے وہ بات کر سکتی ہے؟ نہ گورنمنٹ کے پاس بات کرنے کا اختیار ہے، نہ کسی کوئی بات اپنی بات منوانے کا اختیار ہے. تو عمران خان تو انہی سے بات کریں گے نا جن کے پاس اختیار ہے، جن سے بات ہو سکتی ہے. اگر یہ بات عمران خان کہہ رہے ہیں تو یہ لاجیکلی بات صحیح ہے. ایک جمہوری معاشرے کے اعتبار میں، جمہوریت کے تناظر میں بہت افسوسناک بات ہوگی، بہت ہی کسی طور پہ بھی اس بات کی حمایت نہیں کی جا سکتی.
لیکن جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم ہمیں پاکستان کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو معروضی اور زمینی حالات و حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہی بات کی جائے گی نا. تو پاکستان کے حالات میں تو جن سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں وہیں سے جو ہے مسئلہ حل ہوگا. حکومت کا مسائل بھی وہیں سے حل ہوتے ہیں, حکومت بھی جو ہے وہیں سے چلائی جاتی ہے, حکومت بھی وہیں سے بنائی گئی ہے. تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کے وہاں بات کرنے پہ جو اعتراض کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بول دے کہ بھائی عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی, اتنے عرصے سے نہیں ہو رہی بات, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, مزید کر لیں. لیکن وہ جو اس وقت صورتحال کو دیکھنا ہوگا نا کہ آپ نے یہ سسٹم آپ کا جو ہے اسموتھلی چل رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ملک کے 24 کروڑ لوگ مطمئن ہیں. بالکل بات نہ کریں آپ عمران خان سے, ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی. آپ ان کو جو ہے وہ کل صبح جو ہے وہ سزا دے دیں 100 سال کی, عمر قید کی دیتے ہیں, 2 اور سزا دیتے ہیں, پھانسی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم مذاکرات چاہتی ہے اور یہ قوم جو ہے اس ملک سے سیاسی انتشار کا خاتمہ چاہتی ہے اور آپ کی نظر میں اس قوم کے خیالات کی کوئی اہمیت ہے, تو بہتر یہ کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ملک سے سیاسی انتشار ختم ہو جائے. یہ دونوں اختیار جو ہیں اب انہی کے پاس ہیں. جن کے پاس جو صاحب اختیار ہیں انہی کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. باقی باہر کے لوگوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان پہ ڈیبیٹ کرنے کا, ان پہ بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو آپ نے اپنے سوال میں کافی ساری چیزیں بخود ہی بتا دی ہیں کہ پارٹی کس کیفیت کا شکار ہے اس وقت, اور بانی پی ٹی آئی بھی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر تو مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مذاکرات والی بات کرنی چاہیے, احتجاج کرنا ہے تو پھر ملک گیر احتجاج کی کال کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے احتجاج بانی پی ٹی آئی کئی مرتبہ کال دے چکے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہر مرتبہ جو ہے جو کال دی گئی تھی اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. لیکن جب بات مذاکرات کی طرف آ رہی تھی, جیسے نومبر میں کہا گیا کہ آپ جو دھرنا ہے وہ سنگجانی پر دے دیں اور ڈی چوک نہ جائیں, تو وہاں پر مذاکرات کی ایک امید کی کرن بنی تھی, اور بات ایسے ہو رہی تھی کہ شاید خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اور پارٹی کی جو مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے گی. لیکن کیونکہ اس وقت بھی پھر اس بات پر عمل نہیں کیا گیا, اور پھر وہ ڈی چوک آئے, اور ڈی چوک میں جو حال ہوا وہ پھر ہم نے سب نے دیکھا. اور ابھی بھی جو صورتحال ہے, ایک تو جو پوری پارٹی ہے وہ کمپرومائز ہے, اور تمام کی تمام جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں, کوئی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں, کسی ڈویژن میں کوئی تنظیم نہیں ہے جس نے احتجاج کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے, کارکنان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, کارکنان کو لے کر نکلنا ہوتا ہے, چلنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کارکنان اپنے طور پر نہ تو نکلتے ہیں, نہ ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے ہمیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے ارینجمنٹ ہوتے ہیں, کوئی کنوینس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, کھانے کا, پینے کا, لے کر آنے کا, جانے کا, وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نومبر میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو یہاں ملتان کے لوگ تھے, یہ باقی اضلاع کے اراکین اسمبلی تھے, وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے, انہوں نے فوٹو بنوائے اور خود ہی پولیس کو فون کیا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, ہمیں آ کے گرفتار کر لیں, ہماری جان چھڑائیں, باقی آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. صحیح. تو ایسی صورتحال میں اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاج کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو مجبور کر لیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے احتجاج سے جو ہے بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکیں گے یا ان کی پارٹی کی مشکلات کم ہوں گی. ٹھیک. ہاں اگر تو وہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں, جس طریقے سے 4 ڈاکٹرز جو ہے امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے پہلے بھی لابنگ کی, وہ رمضان شریف میں بھی آئے تھے, اور اس وقت انہوں نے ڈی جی ISI سے بھی ملاقات کی, آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی, بانی پی ٹی آئی سے بھی ہوئی. لیکن اس وقت کا سینیریو اور آج کا سینیریو میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ایک چھوٹی سی بات دعا کرنی ہے, اس کا براہ راست امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. لیکن آج کی جو صورتحال ہے, آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست رابطہ موجود ہے. جب پاکستان نے جواب دیا انڈیا کو اس کے بعد, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو مزید مشکلات میں نہ ڈالیں. اور ایک جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جو علی امین گنڈا پور نے بھی کی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہ جو گارنٹر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کے بہاف پہ یہ مذاکرات ہوں گے, تو ان مذاکرات کو ہونے دیں, اور مذاکرات سے ہی راستہ نکلے گا. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں جو بڑے سے بڑا ایشو ہے اس کا راستہ مذاکرات سے نکلا,
احتجاج کے ذریعے خان صاحب نے احتجاج کر کے دیکھ لیے، اس سے جو ہے خان صاحب کی مشکلات چلیں جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، بریک کی طرف جانا ہے. جی عامر صاحب کوئکلی آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بس وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں بھی کہی کہ جب پکڑیں گے تو پھر